بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جس میں آج تک ریوالور بدست کھڑا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا جسے اس نے اپنے گلے میں ایک لمبی پٹی ڈال کر اس کے سہارے سینے سے لگا رکھا تھا۔ بائیں ہاتھ میں اس کے ریوالور تھا اور جس طرح وہ اس ریوالور کو سنبھالے ہوئے تھا اس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ اس ہاتھ سے ریوالور ٹھیک نشانہ لے کر نہیں چلا سکتا تھا، لیکن پھر بھی گولی چلا تو سکتا تھا، لیکن ضروری نہیں ہے ریوالور کی گولی صحیح نشانے پر لگ کر کارگر ثابت ہو۔ وہ جسم کے جس حصے پر بھی لگتی مہلک زخم بہرحال پہنچا ہی سکتی تھی۔ ہمارے ہاتھوں میں اس لمحے ریوالور نہیں تھے، ہم نے اپنے ریوالور جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ وہ ہنوز طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا بات ہے مسٹر غلام جلانی، تم میری ہی تلاش میں آئے تھے نا یہاں؟ پھر مجھے اپنے سامنے دیکھ کر گمسم کیوں ہو گئے؟ کیا خوشی نہیں ہوئی مجھ سے مل کر؟ خوشی تو مجھے اس دن ہوگی جس دن میں تجھے اپنے سامنے مٹی میں ملتے ہوئے دیکھوں گا، میں نے تلخی سے جواب دیا۔ مٹی میں تو ایک دن سب کو ہی مل جانا ہے جلانی، میں ضرور خاک ہو جاؤں گا ایک روز، مگر افسوس کہ تم یہ منظر نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ دن آنے تک تو تمہاری خاک بھی ہوا میں اڑ چکی ہوگی۔ میرا مشورہ مانو، یہ خیال دل سے نکال ہی دو تو اچھا ہے، کیونکہ اب خود تمہاری زندگی کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ دعا دو اپنے دیرینہ دوست ڈاکٹر دومن کو، ان کی خواہش ہے کہ تمہیں زندہ ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ تمہاری ایک ایک بوٹی ہر روز کاٹ کاٹ کر تمہارے سامنے اپنے پالتو چیتے کو کھلا سکیں۔ اس بار ان کی بیگم عالیہ نے جو چیتا پالا ہے وہ انسانی گوشت بڑی رغبت سے کھاتا ہے۔ وہ مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پھر دروازے کے ایک طرف ہٹ کر بولا، آ جاؤ تم دونوں اور ان دونوں کا پارسل بنا کر لے چلو انہیں۔ اس کے اتنا کہتے ہی دو نہایت قداور اور گینڈے جیسے تندوش کے مالک حبشی دندناتے ہوئے کمرے میں گھس آئے۔ ان کا اندھیری سیاہ رات جیسا رنگ پگھلے ہوئے کول تار کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کے چٹانوں جیسے چوڑے اور سخت سینے اور مضبوط بازو دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان سے مقابلہ کر کے انہیں زیر کر لینا آسان کام نہیں ہے۔ ان کے اندر آنے سے بعد آئزک بولا، میں نے تمہاری شہ زوری کی بڑی داستانیں سنی ہیں جلانی، یہ دونوں تمہیں پکڑنے آئے ہیں، یا تو یہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائیں گے یا تم انہیں زیر کر کے نکل جاؤ گے یہاں سے۔ میں تم لوگوں کے درمیان بالکل بھی مداخلت نہیں کروں گا۔ یہ لو، یہ ریوالور بھی واپس رکھ لیا ہے میں نے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ریوالور پتلون کی جیب میں ڈال لیا۔ اگر تم جیت گئے تو میں خود کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اسے بڑا مان تھا اپنے ان دونوں گینڈوں پر۔ اسے میرے مخصوص حربوں کا پتہ نہیں تھا، جانتا نہیں تھا وہ کہ میری انگلی آدمی کی رگے احساس کو تلاش کر لینے میں کس قدر مہارت رکھتی ہے، اور جب وہ اس رگ سے ملتی ہے تو بڑے سے بڑا پہلوان پہاڑ جیسی جسامت کا مالک آدمی بھی کسی مردہ چوہے کی طرح پٹ سے زمین پر آ رہتا ہے۔ میرے لیے اس کی یہ پیشکش بہت ہی خوش آئند تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو مخاطب کر کے کہا، لے جلانی، مولا کریم نے تیرے لیے بہترین موقع فراہم کر دیا ہے۔ اس اسرائیلی کتے کی لگتا ہے موت جہاں کھینچ لائی ہے۔ اس سمے ان دونوں سے نمٹنے کے بعد اس کی گردن بھی ناپ ڈال۔ آج میں نے آئزک کو خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری یہ پیشکش منظور ہے، مگر بعد میں اپنی زبان سے پھر نہ جانا۔ تم اطمینان رکھو، میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے انہیں شکست دے دی تو میں خود کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ آئزک پورے اعتماد سے بولا، چلو کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں، ویسے کسی یہودی کے وعدے کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ تم لوگ تو اپنے رب سے وعدہ کر کے بھی پھر جاتے ہو، تاریخ تمہاری یہی بتاتی ہے، اور اسی لیے تم اللہ کی سب سے زیادہ نافرمان قوم کہلاتے ہو۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، ہم تو اللہ کی سب سے محبوب قوم ہیں، اسی لیے اس نے دنیا میں افضل ترین قرار دیا ہے ہمیں۔ وہ بولا، چلو اب چند منٹ بعد کھل جائے گی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ میں نے اس سے کہا، پھر انور کمال کو مخاطب کر کے اسے ہدایت کی، لے یار انور کمال، تو ذرا ایک طرف ہو جا بھائی، بولنا بالکل نہیں ہمارے درمیان، بس تماشا دیکھتے رہنا خاموشی سے۔ وہ دونوں سیاہ فام مجھے انور کمال سے بات کرتے دیکھ کر شاید یہ سمجھے تھے کہ میں ان کی طرف سے غافل ہوں، لہٰذا ان میں سے ایک نے کسی چیتے کی طرح مجھ پر جست لگا دی، لیکن یہ اس کی خام خیال تھا کہ
اس طرح وہ مجھے دبوچ سکے گا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ایک بار بھی ان کی گرفت میں آ گیا تو میری ہڈیوں تک کا سرما بنا کر رکھ دیں گے، لہٰذا میں ان کی طرف سے پوری طرح چکنا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان پر سے توجہ نہیں ہٹائی تھی میں نے، چنانچہ وہ جیسے ہی اپنی جگہ سے اچھلا میں ذرا سا ایک جانب ہو گیا اور اس کے قریب آتے ہی دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور درمیانی انگلیاں سیدھی کر کے اس کے پیٹ میں مار دیں۔ وہ بلبلاتا ہوا جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے دونوں ہاتھوں سے پیٹ دبا کر نیچے بیٹھ گیا۔ یہ فن مجھے گلزمان نے سکھایا تھا اور یہ اتنا خطرناک تھا کہ کسی عام سے آدمی کا تو ایک ہی دفعہ میں پیٹ چاک ہو سکتا تھا۔ اس طرح دونوں انگلیاں سختی کے ساتھ سیدھی کر کے مخصوص انداز میں سامنے سے وہ کینچی کے نوکیلے پھل کی طرح پیٹ میں اتر جاتی ہیں، پھر انہیں موڑ کر باہر کھینچنے کا موقع اگر مل جائے تو آنتے تک کھینچ کر لے آتی ہیں باہر۔ اس کے لیے انگلیوں کی ایک خاص قسم کی ورزش کرنا پڑتی ہے، اور گلزمان سے جب میں جوڈو کراٹے اور مارشل آرٹ وغیرہ کے خطرناک داؤ پیچ سیکھ رہا تھا تو اس نے اس طرح کی بہت سی ورزشیں مجھے کرائی تھیں۔ وہ دونوں سیاہ فام گینڈے جنہیں آئزک نے میرے مقابل کیا تھا کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ وہ انہوں نے بڑی محنت سے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، بہت سے سخت مراحل سے گزار کر خود کو فولادی بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے زخم کھانے والے نہیں تھے۔ اپنے ساتھی کو پیٹ پکڑ کر نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھ کر دوسرا سیاہ فام نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے پھرتی سے ایک طرف ہو کر ٹانگ چلا دی، مگر وہ اپنے ساتھی کے حشر سے کچھ سیکھ چکا تھا اور پوری طرح چکنا تھا، لہٰذا میرے اپنی جگہ سے ہٹتے ہی وہ بھی جہاں تھا وہاں ایک دم جیسے جم کر رہ گیا تھا، لہٰذا وہ میری ٹانگ کی زد میں آنے سے بچ گیا، مگر میں نے دوبارہ اپنی جگہ آنے سے پہلے ہی اسے لاتوں پر رکھ لیا اور تیزی سے پھرکی کی طرح گھوم کر اس پر لاتیں برسانا شروع کر دیں۔ اس نے 2 لاتیں تو اپنے سینے پر برداشت کی، مگر پھر فوراً ہی اچھل کر میری ٹانگوں کی زد سے دور ہو گیا، اور پھر جیسے ہی میں رکا اس کی فلائنگ کک نے مجھے زمین بوس کر دیا۔ میں زمین پر گرتے ہی بجلی کی سی تیزی سے لیٹے لوٹ لگا کر اس جگہ سے دور چلا گیا۔ اگر ذرا سی بھی دیر کی ہوتی میں نے اس جگہ سے ہٹنے میں تو وہ میرے اوپر گر کر مجھے چھاپ چکا ہوتا۔ میرے وہاں سے ہٹتے ہی وہ سیاہ گینڈا اوندے منہ وہاں آ کر گرا تھا اور اس کا ماتھا بری طرح پختہ فرش سے ٹکرا کر پھٹ گیا تھا، مگر وہ فوراً ہی اچھل کر دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ماتھے کی چوٹ نے اس کالے ابشی کی کھوپڑی الٹ دی تھی۔ شاید وہ اٹھتے ہی کسی جنگلی بھینسے کی طرح سر آگے جھکا کر اندھا دھند میری طرف لپکا۔ اس کا یہ حملہ اس قدر تیز اور شدید تھا کہ اگر میں اس کی زد میں آ جاتا تو میرے سینے کا پنجر سلامت نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آیا میں زور سے اوپر اچھلا اور اس کے اوپر سے ہوتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جھونک میں آگے نکلا چلا جاتا اور پورے زور سے اس کا سر اس دیوار سے ٹکرا جاتا جو میری پشت پر موجود تھی، لیکن میرے اس کے اوپر سے گزرتے ہی وہ سنبھل کر پلٹ پڑا تھا، اور جب میں اس کا انجام دیکھنے کے لیے واپس مڑا تو وہ خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ پر جھپٹ رہا تھا۔ میں بر وقت اس کی طرف مڑا تھا۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر کر دی ہوتی میں نے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا اور اسے دونوں ہاتھوں پر سنبھال کر ایک طرف اچھال دیا۔ وہ الٹ کر فرش پر جا گرا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھتا میں بیٹھے ہی بیٹھے جست کر کے اس کے اوپر جا بیٹھا۔ میں نے اس کے اوپر پہنچتے ہی پھرتی سے اس کی گردن دبوچ کر پلک جھپکتے میں اس کی رگے احساس مسل ڈالی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ نڈال ہو کر کسی مردہ چوہے کی طرح بے دم اور بے حرکت ہو کر رہ گیا۔ میں اسے چھوڑ کر اس کے دوسرے ساتھی کی طرف پلٹا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں اس کے ساتھی کے ہاتھوں ہی ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاؤں گا اور اس کے درمیان میں آنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یا پھر اس نے انور کمال کو الگ کھڑے دیکھ کر خود بھی ہمارے درمیان مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھا ہو، لیکن اپنے ساتھی کو بے سود پڑے دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس کی اور آئزک کی آنکھیں حیرت سے باہ ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں حیرت زدہ دیکھ کر طنز سے پوچھا، کیوں مسٹر آئزک، تمہیں اپنے اس گینڈے کے انجام پر یقین نہیں آ رہا ہے کیا؟ یہ مر گیا ہے کیا؟ وہ حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مر نہیں سکتا۔
ٹھیک کہا تم نے، یہ بھی تمہاری طرح بہت بے غیرت مٹی سے بنایا گیا ہے، اتنی آسانی سے مر نہیں سکتا ہے۔ ہاں اگر تم چاہو تو ابھی اسے ملک عدم قربانہ کیے دیتا ہوں۔ میں یوں بھی اب اس میں اور کسی مردے میں زیادہ فرق نہیں رہا ہے، میں نے کہا۔ وہ دوسرا حبشی غصے سے جبڑے بھینچ کر میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں تیرا خون پی جاؤں گا کتے، تو نے سمجھا کیا ہے خود کو؟ میں نے اسے تیش دلانے کے لیے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، ضرور ضرور، تیرا یہ ساتھی اسی نیت سے آیا تھا میرے پاس، مگر بیچارہ اپنے ہی خون کے گھونٹ پی رہا ہے، تو بھی کوشش کر لے، شاید کامیابی ہو جائے۔ میری کوشش رائے گاہ نہیں گئی۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ غضبناک انداز میں مجھ پر جھپٹا تھا۔ اس بار میں نے اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، صرف اسے دھوکہ دینے کے لیے بائیں جانب ذرا سی حرکت کی تھی۔ وہ سمجھا کہ میں اس کے حملے سے بچنے کے لیے بائیں طرف جا رہا ہوں، چنانچہ وہ تیزی سے ادھر ہی گیا تھا۔ میں نے پیچھے سے اس پر چھلانگ لگا کر اس کی گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ خیال یہی تھا میرا کہ گردن پر ہاتھ پڑتے ہی اس کی رگے سانس مسل ڈالوں گا، مگر وہ بھی کچھ کم پھرتیلا نہیں تھا۔ اس کے تو جیسے سارے بدن میں بجلی کوند رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالا، اس نے پتہ نہیں کس طرح اپنی کمر کو جھٹکا دیا کہ اس کے اوپر سے ہوتا ہوا الٹ کر سامنے جا گرا۔ میرے سر میں ایسی زوردار چوٹ لگی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، مگر یہ وقت تکلیف کی طرف دھیان دینے کا نہیں تھا۔ اگر میں اس طرف دھیان دیتا تو وہ سیاہ فام دیو میرا ایک ایک عضو الگ کر کے رکھ دیتا، لہذا میں نے چوٹ کی پرواہ کیے بغیر نیچے فرش پر گرتے تیزی کے ساتھ لوٹ لگا دی۔ اس دوران وہ کالا دیو مجھ پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے ہی زور میں فرش پر اوندے منہ گرا۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر میں نے گردن اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا تو میرے سر سے ٹیسیں سی اٹھنے لگیں۔ میں زور سے سر کو جھٹکا دے کر اس کی طرف مڑا تو میری کراہ نکل گئی۔ چوٹ بہت شدید لگی تھی، مجھے سر اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ مجھ سے اس صورتحال میں مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ میں نے درد کی شدت سے نڈال ہو کر دوبارہ زمین پر سر ٹکا دیا۔ اسی لمحے ایک سایہ مجھے اپنے اوپر بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ یوں لگا تھا جیسے کوئی تناور درخت مجھ پر گر رہا ہو۔ بے اختیار میں نے اپنے پیر سمیٹ کر گھٹنے یوں اوپر اٹھا دیے جیسے اس تناور درخت کو پیروں پر روک لینا چاہتا ہوں۔ میری یہ اضطراری کوشش ہی اس لمحے میری زندگی کی ضمانت بن گئی۔ وہ جسے میں نے تناور درخت سمجھ کر اپنے پیروں پر روکنے کی کوشش کی تھی، وہ دراصل وہی کالا دیو تھا جس نے مجھے اس طرح پھینکا تھا کہ مجھ میں دوبارہ اٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے مجھے گرا ہوا دیکھ کر مجھ پر پورے زور سے چھلانگ لگائی تھی تاکہ میرے سنبھلنے سے پہلے ہی میری ہڈیوں کا سرما بنا ڈالے، مگر میرے اٹھے ہوئے گھٹنوں نے اس کی یہ حسرت پوری نہ ہونے دی۔ وہ پیٹ کے بل میرے گھٹنوں پر آ کر گرا اور کسی جنگلی بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ میں نے ایک بار پھر ہمت کر کے سر اوپر اٹھایا اور ایک ہاتھ سے سر کے پچھلے حصے پر لگی ہوئی چوٹ کو دبا کر دوسرے ہاتھ کے سہارے آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کالا دیو بھی مجھ سے صرف 4 قدم کے فاصلے پر دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لگتا تھا اسے بھی اندرونی طور پر شدید قسم کی چوٹ آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اپنی تکلیف بھول گیا اور تیزی سے اٹھ کر اس پر جا پڑا، لیکن اس عالم میں بھی اس نے میرے ہاتھوں کو اتنی مہلت نہیں دی کہ میں اس کی رگیں احساس مسل سکتا۔ اس نے اپنے کندھے جھٹک کر مجھے اپنے اوپر سے یوں جھاڑ دیا جیسے کوئی ننھا سا کیڑا اس پر آ گرا ہو۔ میں اس کے اوپر سے لڑک کر نیچے آیا تو اس کا دایاں ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے سرعت سے اٹھ کر اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور اپنے مخصوص انداز میں اس کی کلائی پر دباؤ ڈال کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ کڑک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ اس کے منہ سے جو کراہ نکلی وہ بہت تیز تھی۔ میں نے جس تیزی سے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا اسی تیزی کے ساتھ اسے چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ اس نے اپنا پیٹ چھوڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس اکڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا اور غضبناک نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں اس سے کہا، اٹھو جنگلی بیل، اپنے یہودی آقا کے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے؟ یہ تو بڑے مان کے ساتھ لے کر آیا ہے۔ تم دونوں کو میرے مقابلے پر کچھ خیال کرو یار، ایسی بے وفائی تو نہ کرو اس بیچارے کے ساتھ۔ وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے جنگلی کبوتر جیسی لال لال آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ اس کا
اکھڑا ہوا ہاتھ بہت تکلیف دے رہا تھا اسے، اور اس کے علاوہ اس کے پیٹ کی تکلیف بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شاید ابھی اس کی گردن کی رگیں جس طرح پھول رہی تھیں اور جس طرح تمام پٹھے اکڑا کر وہ آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا، اس سے صاف عیان تھا کہ وہ شدید اذیت میں مبتلا ہے اس سمے اور اسے برداشت کرتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے آئزک کو دیکھا، وہ ابھی تک دروازے کے ساتھ دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ حیرت کی زیادتی کے سبب اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہا، لے بھائی فرزند اسرائیل، تیرے یہ سورما تو ہاتھ پاؤں چھوڑنے لگے ہیں یار۔ ان مٹی کے شیروں کو ساتھ لاتے ہوئے یہ تو سوچ لیا ہوتا تو نے کہ انہیں کس کام کے لیے کس کے سامنے لے جا رہا ہے تو۔ یہ بالکل ریت کے دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ اسی وقت انور کمال نے چلا کر کہا، ہوشیار جیلانی بھائی، بچیں جلدی سے۔ میں نے جلدی سے گردن موڑ کر اس زخمی گینڈے کی طرف دیکھا، وہ اپنے بائیں ہاتھ کو گرد کی طرح گھماتا ہوا میری طرف آ رہا تھا، لیکن اس کی رفتار بہت سست تھی، قدم اس کے زمین پر جم نہیں رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میری زاد میں آیا، میں نے پھرتی سے گھوم کر پہلے بائیں اور پھر دائیں لات پورے زور سے چلائی۔ ایک لات اس کے منہ پر اور دوسری سینے پر پڑی تھی۔ سینے پر لات پڑتے ہی وہ الٹ کر پیچھے جا پڑا۔ گرتے ہی اس نے خون کی الٹی کی اور پھر وہ یوں ہاتھ پیر اکڑانے اور بدن کو اینٹھنے لگا جیسے کسی اندرونی تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ابھی اسی کی طرف متوجہ تھا کہ آئزک کی کڑکدار آواز نے مجھے چونکا دیا، بس اب بند کرو یہ تماشا اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا تمہاری۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ اپنا ریوالور مجھ پر سیدھا کیے کھڑا قہر آلود نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا یہ انداز دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے اس ذلیل یہودی سے یہی توقع تھی۔ میرے اندازے کے مطابق تو اسے اسی وقت ریوالور نکال کر مجھے للکار دینا چاہیے تھا جب میں نے اس جنگلی بیل کا ہاتھ اکھاڑ کر اسے نکارا کیا تھا۔ وعدہ خلافی اور عہد شکنی ہی تو ان یہودیوں کی سب سے بڑی شناخت ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو میں اس کے یہودی ہونے پر شبہ کرنے لگتا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے تم سے یہی توقع تھی آئزک، میں جانتا تھا تو بالآخر یہی کچھ کرے گا۔ کسی یہودی سے بلائی کی توقع کوئی بے وقوفی کر سکتا ہے، یا پھر وہ جو تیری قوم کی سرشت سے واقف نہ ہو۔ اس نے مجھے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کھٹ کی مدھم آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ میں نے اور آئزک نے ایک ساتھ چونک کر انور کمال کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور پکڑے حقارت بھری نظروں سے آئزک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ریوالور کی نال سے دھواں نکلتے دیکھ کر مجھے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ اس نے ہی اپنے بے آواز ریوالور سے فائر کر کے آئزک کے ہاتھوں سے پستول نکالا تھا۔ میں نے اس سے کہا، یہ تم نے کیا کیا انور کمال؟ وہ بولا، میں نے وہی کیا ہے جیلانی بھائی جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت کاش میں اس ذلیل آدمی کے سینے میں گولی اتار سکتا۔ اس نے ایسے حسرت بھرے انداز میں یہ بات کہی تھی کہ میرا بے اختیار دل چاہا وہ سچ مجھ اس کے سینے میں گولی اتار دے۔ میں نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم نے گولی اس کے سینے میں ہی کیوں نہیں اتار دی؟ نہیں جناب، یہ کام شرافت بھائی کو ہی کرنا ہے۔ اس نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کی زندگی اس کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی ان کے دل کی آگ کچھ نہ کچھ تو سرد ہو ہی جائے گی۔ اس ذلیل آدمی کو اپنے ہاتھوں جہنم واصل کر کے انور کمال بولا، کیسا خلوص بھرا دل لیے پھرتا تھا وہ با وفا اپنے سینے میں۔ اس کے اس جذبے نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اسے تحسین امیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آفرین ہے یار تجھ پر، جس ملک میں تیرے جیسے محب وطن اور باز امیر لوگ موجود ہوں اسے کون مٹا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے پھر اب چل اس یہودی کتے کو چل کر شرافت علی کے حوالے کر دیتے ہیں ہم۔ یہ کہہ کر میں آئزک کی طرف پلٹا۔ وہ مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جیلانی جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اگر یہ مشکل کام ہے کوئی تو فکر نہ کر، اس کی مجھے مشکلیں آسان کرنے کا بڑا تجربہ ہے اور مزہ بھی مشکلوں سے لڑنے میں ہی آتا ہے۔ پھر تیری موت تو میری زندگی کا اولین مقصد ہے میرے بچے۔
بچے، اس لیے تو میں جان سے گزرنے کو بھی تیار ہوں۔ میں نے جواب دیا تو پھر ایسا کرو، فی الحال تم ہی جان سے گزر جاؤ جیلانی، میرا ابھی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اس نے کہا اور تیزی سے پلٹ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ انور کمال نے جو اس پر ریوالور تانے کھڑا تھا، اس کے مڑتے ہی اس پر فائر کر کے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ریوالور کی گولی اس تک پہنچتی وہ باہر نکل گیا تھا۔ پلک جھپکتے میں یہ ہو گیا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ہم دونوں دروازے کی طرف لپکے اور جب ہم نے وہ دروازہ پار کیا تو وہ ہمیں اس کمرے کے بائیں جانب ایک دروازے میں غائب ہوتا دکھائی دیا تھا۔ ہم پوری رفتار سے دوڑتے ہوئے اس دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچے، مگر وہ وہاں سے بھی نکل چکا تھا۔ اس کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک سے ہم کمرے میں داخل ہوئے تھے اور دوسرا دروازہ بالکل ہمارے سامنے تھا، مگر وہ اس وقت بند نظر آ رہا تھا۔ ہم دوڑتے ہوئے اس دروازے پر پہنچے اور اسے کھولنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ وہ باہر سے بند تھا۔ عائزہ نے جاتے ہوئے اسے بند کر دیا تھا۔ میں نے انور کمال سے کہا اس پر وقت ضائع نہ کرو، وہ نکل جائے گا، واپس آؤ، دوسرے کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔